بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 570 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 63، 64 اور 65، 63، 64 and 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ، تم اسے پکارتے ہو، تضرعا، عاجزی سے، وخفیہ، اور چپکے چپکے، لئن انجانا، کہ البتہ اگر وہ ہمیں نجات دے، من ہذہ، اس سے، لنکونن، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ قل کہہ دیجئے، اللہ، اللہ ہی، ینجیکم، تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر غم سے، تم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو القادر، وہی قادر ہے، علی، اس پر، ان یبعثا، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا وہ تمہیں خلط ملط کر دے، شیعاً، مختلف گروہوں میں، ویذیق، اور چکھائے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، بأس بعض، بعض لڑائی کا۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف نصرف، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ ترجمہ یوں ہے، کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے، اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اور دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دیجئے کہ کشتی، کہہ دیجئے کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو۔ دوسری بات یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے تمہیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بھی ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تیسری بات، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔
چوتھی بات کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹوٹیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکا دے۔ پانچویں بات، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔ حاضرین و ناظرین، انسانی زندگی کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس زندگی میں اتار چڑھاؤ، عروج و زوال، فتح و شکست، نفع و نقصان، آسانی اور مشکلات، سب کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ عروج، نفع، فتح، آسانی اور کامیابی دینے والا وہی اللہ ہے، اور زوال، شکست، نقصان اور مشکلات سے دوچار کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ بر و بحر، نیز خشکی اور سمندر میں جو تاریکیاں یعنی سختیاں اور مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات سے نجات دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ظلمات البر والبحر سے سختیاں اور مشکلات اور مصیبتیں مراد ہیں۔ جب انسان سختیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، وہ لوگ بھی مصیبت کے وقت میں سب کو چھوڑ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں۔ ایسے آڑے وقت پوری طرح عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اپنی زبان سے یوں کہتے ہیں، لیکن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر اس مصیبت سے اگر اس مصیبت سے اے پروردگار تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت سے اور ہر قسم کی بے چینی سے تمہیں نجات دیتا ہے، مگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب نجات پا جاتے ہو تو پھر اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو اور اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہو۔ یہ بات ہر بندے کے ذہن میں رہے کہ ہر قسم کی مصیبت سے نجات دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے نجات دی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں کہا گیا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی۔ قوم ثمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے نجات دی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں کہا گیا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ انسان اس قدر نادان ہے کہ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور جب مصیبت سے نجات دے دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں یوں بیان کیا گیا، فَلَمَّا أَنْجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف لاتا ہے، نجات دے دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ بات یہاں واضح طور پر بتا دی گئی کہ جو رب ذوالجلال تمہیں نجات دیتا ہے وہ تم پر عذاب اتارنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ تمہارے سر کے اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے اور تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ کر تمہارے درمیان جنگ کھڑی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہے، پروردگار ہے، ان کی شان اونچی ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے۔ اس کی قدرت کو سمجھنے کی، اس کی طاقت اور مہربانی کو سمجھنے کی، اس کے رحمان و رحیم ہونے کی اس کو سمجھنے کی، اور اپنی مخلوق سے اس کی محبت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔